آج محض کسی فقہ سے وابستگی کی بنیاد پر عورتوں کو مسجد سے محروم کر دیتے. ایک اور حدیث رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اے اللہ کے بندو، اللہ کی بندیوں کو اللہ کے گھروں سے روکو مت. یعنی اگر وہ آنا چاہیں تو منع مت کرو، نہیں آنا چاہیں تو کوئی بات نہیں، گھر میں پڑھ لیں. تو مردوں کو بھی حکم ہے کہ اپنی سنتیں نوافل گھر میں پڑھیں تاکہ ان کو نماز کا طریقہ اور تعلیم اور تربیت تو ہو. اتأمرون الناس بالبر وتنسون انفسکم، کیا تم لوگوں کو نیکی کا حکم دیتے ہو اور اپنے آپ کو فراموش کیے بیٹھے ہو، بھول گئے ہو اپنے آپ کو، دوسروں کو نصیحت کرتے ہو. وانتم تتلون الکتاب، حالانکہ تم کتاب کی تلاوت کرتے ہو. افلا تعقلون، تو کیا تم سمجھ بوجھ نہیں رکھتے؟ کہتے ہیں اللہ کے اس حکم میں بڑی حکمت ہے کہ بھلائی کا حکم دیتے رہو، برائی سے روکتے رہو، تو اللہ کی طرف سے تم پر عذاب نہیں آئے گا. اس کی تفسیر سورہ عمران میں بھی آ رہی ہے. ایک وقت تھا کہ ایک علاقے میں عذاب آیا، آندھی چلنے لگی اور ایسی وبا کہ لوگ مرنے لگے اور بیماری ایسی تیزی سے پھیل رہی تھی. تو اس وقت علماء نے خلیفہ وقت کو کہا کہ آپ لوگوں سے کہیں کہ وہ نافرمانی سے باز آ جائیں. انہوں نے سچی توبہ کی، کہنے لگے ہر ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دے، برائی سے روکے. چنانچہ انہوں نے اس پر عمل شروع کر دیا، ایک دوسرے کو بھلائی کا حکم دیتے، برائی سے روکتے، نافرمانی سے سب نے توبہ کی، تو وہ عذاب ٹل گیا. آج اس کی شدید ضرورت ہے کہ یہ جو کرونا کی شکل میں کہتے ہیں عذاب آ رہا ہے، اور یہ اب یہ تیسری لہر بڑی خطرناک ہے اور اس سے بہت سارے لوگ متاثر ہو رہے ہیں. بات یہ ہے کہ یہ اور اس جیسی بیماریاں اور عذاب، یہ اللہ نے فرمایا تمہارے ہاتھوں کی کمائی ہے، اللہ کی نافرمانی کی وجہ سے. وَاسْتَعِينُوا بِالصَّبْرِ وَالصَّلَاةِ، تو جب کبھی کوئی پریشانی اور تکلیف ہو، جب کبھی کوئی ایسی آفت آ جائے، کوئی وبا پھیل جائے، تو کیا کرنا چاہیے؟ مدد طلب کرو اللہ تعالیٰ سے صبر اور نماز کے ذریعے سے. صبر کے معنی تو رک جانے کے ہیں، برداشت کرنے کے ہیں. کہتے ہیں صبر ایک تو عمومی تکلیفوں میں بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، اور مفسرین میں سے بعض کا خیال یہ ہے کہ صبر سے مراد یہاں پر روزہ ہے، روزہ رکھ کر. صبر کا معنی روزہ ہے اور صلاۃ کا مطلب نماز ہے. یعنی ان نیک اعمال کے ذریعے سے اللہ کی مدد کے مستحق بن سکتے ہو. اگر تکلیف اور پریشانی آئے تو اللہ کی طرف رجوع کرو، اللہ سے مدد حاصل کرو، مدد طلب کرو. جیسا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی جب کبھی کوئی پریشانی لاحق ہوتی تو نماز کی طرف لپک کر آتے تھے، نماز زیادہ سے زیادہ پڑھتے تھے، فرض کے علاوہ بھی سنت نوافل وغیرہ. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا لِلْخَاشِعِينَ، اور یہ تو بہت ہی بھاری اور بڑی مشکل ہے مگر اللہ سے ڈرنے والوں کے لیے. یعنی ان کو نماز پڑھنا بڑا مشکل ہے. کوئی کام نہیں ہے، بیٹھے ہوئے لیکن اٹھنے کی ہمت نہیں ہے، وضو کر کے مسجد جانے کی ہمت نہیں ہے، گپ شپ کر رہے ہیں، لہو و لعب میں ہیں، کھیل تماشے میں ہیں. کہتے ہیں نافرمان اور اللہ کے باقی لوگوں کے لیے دنیا میں اللہ یہ سزا نہیں دیتا کہ ان کے لقمے ان سے چھین لے، ان کے معیشت ان سے جو ہے نا اللہ تعالیٰ ان کو محروم کر دے، ان کا جینا حرام ہو جائے. دنیاوی زندگی تو اللہ تعالیٰ نے جو رکھی ہے یہ عیش کرتے رہیں، بس اللہ نافرمانوں کو سجدے کی توفیق سے محروم کر دیتا ہے. یہ بڑی سخت ترین سزا ہوتی ہے. تو یاد رکھیں کہ انہا لکبیرۃ الا للخاشعین، اگر دلوں میں اللہ کا ڈر، خوف اور خشیت ہے، عجز و انکساری ہے، تو ہی اللہ تعالیٰ اس کی توفیق عطا کرتا ہے. الذین، یہ وہ لوگ ہیں، یظنون انہم ملاقو ربہم، جو یقین رکھتے ہیں کہ وہ اپنے رب سے ملنے والے ہیں. یعنی آخرت پر ان کا پورا اعتماد اور یقین ہے کہ مرنے کے بعد ایک زندگی ہے اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن اٹھائے گا، اللہ سے ملاقات کرنی ہے. وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ، اور یقیناً یہ لوگ اللہ کی طرف لوٹ کر جانے والے ہیں. یہ ان کا ایمان ہے، یہ ان کا یقین ہے. اس بنیاد پر ایسے لوگ نماز میں کوتاہی نہیں کرتے. معلوم کیا ہوا کہ وہ لوگ جو نماز نہیں پڑھتے، احکامات شریعہ پر عمل نہیں کرتے، دراصل اپنی موت کو فراموش کیے بیٹھے ہیں اور آخرت پر ان کا ایمان اور یقین کمزور ہے. اگر آخرت پر یقین ہو تو پھر کیسے کوئی کر سکتا ہے؟ دیکھیں آج ایک مجرم
کہیں کوئی جرم کر رہا ہے، چوری کر رہا ہے، اور انہیں اگر یہ پتہ چل جائے کہ کیمرے کی آنکھ دیکھ رہی ہے اور قانون نافذ کرنے والے پکڑیں گے تو وہ ایک دم اس کے پسینے چھوٹ جائیں گے اور باز آ جائے گا کہ نہیں نہیں بھائی یہ تو لینے کے دینے پڑ جائیں گے۔ لیکن جب دیکھتا ہے کہ کوئی نہیں دیکھ رہا ادھر ادھر تو پھر وہ کچھ بھی کرنے کے لیے، تو بالکل یہی کیفیت ہے کہ جب اسے یہ یقین ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے، کرامن کاتبین لکھ رہے ہیں، یہ زمین اور آسمان اور در و دیوار، درخت، ایک ایک ذرہ اللہ کی طرف سے یہ سب کچھ محفوظ کر رہے ہیں، یہ سب گواہی دیں گے، زمین بھی گواہی دے گی، بلکہ یہ اعضا بول پڑیں گے، تو پھر وہ کیسے نافرمانی کر سکتا ہے؟ یا بنی اسرائیل، پھر دوبارہ سے انہیں خطاب کیا گیا، اے اولاد یعقوب، اذکروا نعمتی التی انعمت علیکم، یاد کرو میرے انعامات اور احسانات کو جو میں نے تم پر کیے ہیں، وانی فضلتکم علی العالمین، اور اس بات کو بھی یاد کرو کہ میں نے تم کو تمہارے دور کے تمام جہان والوں پر فضیلت دی تھی۔ اس دور میں بنی اسرائیل اللہ کی انتہائی برگزیدہ اور بڑی چہیتی قوم تھی کہ انبیاء علیہ السلام کے ذریعے، بالخصوص جناب موسیٰ علیہ السلام کے دور میں اللہ نے کیسے کیسے احسانات فرمائے، کیسی کیسی نعمتوں سے نوازا، جس کی تفصیل آگے سورہ بقرہ ہی میں آ رہی بھی ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میں نے تم کو تمام جہان والوں پر فضیلت دی، ایک طرف نعمتوں سے نوازا، فضیلت عطا کی، اور دوسری طرف جب نافرمانی کی تو عذاب بھی بڑا سخت آیا۔ وَاتَّقُوا يَوْمًا لَا تَجْزِي نَفْسٌ عَن نَفْسٍ شَيْئًا، اور ڈرو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی شخص کے کچھ کام نہیں آئے گا، بلکہ ایک شخص دوسرے کو دیکھ کر دنیا میں جو رشتہ ناتا تعلق تھا وہ بھاگے گا۔ یوم یفر المرء من اخی وامہ وابی وصاحبتی وبنی، اپنے بھائی سے، اپنی بیوی سے، اپنے شوہر سے، اور اپنے ماں باپ سے، اپنی اولاد سے، ایک دوسرے کو دیکھتے ہی سب دور بھاگیں گے۔ علماء کہتے ہیں بھاگنا کیوں ہے؟ ایک تو یہ کہ سزا، اور وہ بھی اپنوں کے سامنے اور زیادہ شرمندگی ہوگی تو بھاگتے ہیں، اور بعض مفسرین کہتے ہیں اس وجہ سے بھی بھاگیں گے کہ خود نفسا نفسی کے عالم میں اپنی برائیوں کا تصور کر کے کہ نیکیاں ہے نہیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ سزا میں جہنم میں جائیں، نیکی کم ہے، اور پھر عزیز و اقارب میں سے کسی نے نیکی مانگ لی تو کیا کریں گے؟ تو ایسی نفسا نفسی کے لوگ بھاگیں گے، اس دن کوئی کسی کے کام نہیں آئے گا، بلکہ فرمایا الاخلاء یومئذ بعضهم لبعض عدو، بڑے ہی گہرے دوست تھے دنیا میں، قیامت کے دن وہ ایک دوسرے کے دشمن ہوں گے، تیری وجہ سے مجھے تکلیف ہوئی، تو نے مجھے جو ہے نا نامعلوم نافرمانی پر لگا دیا، ایک دوسرے کو اس طرح سے وہ لڑیں گے۔ الا المتقون، سوائے متقی پرہیزگار لوگوں کے، جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں، ان کا جب ایک دوسرے سے تعلق اور ایک دوسرے کے ساتھ تعاون ہوتا ہے دنیا میں، تو آخرت میں بھی وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، ایک دوسرے کی سفارش کریں گے، ایک دوسرے کے لیے وہ درجات کی بلندی کا اور عذاب میں تخفیف کا سبب بنیں گے۔ ولا يقبل منها شفاعہ، اور ان نافرمانوں سے تو کوئی سفارش بھی قبول نہیں کی جائے گی، ولا يؤخذ منها عدل، اور ان سے کوئی معاوضہ بھی نہیں قبول کیا جائے گا، ہوگا ہی نہیں۔ اولاً تو کوئی کہے کہ جی میں بہت سارا مال جمع کر کے اور بینک میں رکھ کر یا تجوریوں میں جمع کر کے آیا ہوں، وہ لے آتا ہوں، کہاں ہے مال؟ ہوگا نہیں۔ لیکن اگر بالفرض کوئی آسمان و زمین کا خزانہ لے کر کے بھی آ جائے تو بھی قبول نہیں کیا جائے گا۔ ولا هم ينصرون، اور نہ ہی ان کی مدد کی جائے گی۔ یعنی یہ لوگ نافرمانی کرنے والے قیامت کے دن ان ساری سہولتوں سے محروم رہیں گے کہ نہ تو کوئی سفارش کسی کی دوسرے کے حق میں کارآمد ہوگی، نہ کوئی ایک دوسرے کو کچھ مدد کر سکیں گے، نہ ایک دوسرے کے ساتھ کوئی تعاون ہو سکے گا۔ یہ اہل ایمان کے لیے تو ہے کہ وہ سفارش بھی کریں گے اور ایک دوسرے کے ساتھ وہاں پر ملاقات بھی کریں گے، تعاون بھی کریں گے۔ وَإِذْ، اور یاد کرو اے اولاد یعقوب، اے بنی اسرائیل، اس لمحے کو بھی کہ نجیناکم من آل فرعون، جب آل فرعون سے ہم نے تم کو نجات دی، یعنی فرعونیوں نے بنی اسرائیل کو انتہا درجے ستایا ہوا تھا۔ ایک تو غلامی کی زندگی تھی ہی، پھر بغیر وجہ کے وہ مارتے، ظلم کرتے،
جب موسیٰ علیہ السلام سے متعلق انہیں پتہ چلا، کہتے ہیں فرعون نے خواب دیکھا تھا یا ان کے ہاں یہ بات چلی آ رہی تھی کہ اب ایک بچہ پیدا ہونے والا ہے جس سے بادشاہت ختم ہو جائے گی، تو فرعون نے ہزاروں بچے پیدا ہوتے ہی قتل کروا دیے اور بڑی اذیتیں تھیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو جب نجات دی ہم نے تم کو آل فرعون سے، یسومونکم سوء العذاب، جو تمہیں بہت برے عذاب کا مزہ چکھا رہے تھے، تم پر فرعونی ایسے مسلط تھے کہ غلامی سے بھی بدتر ظلم کی چکی میں پیس کر رکھا ہوا تھا۔ یذبحون ابناءکم، وہ تمہارے بیٹوں کو تمہاری آنکھوں کے سامنے ذبح کر دیتے، اف نہیں کر سکتے۔ فرعون کے سپاہی گھومتے رہتے اور جہاں پتہ چلا کسی کے یہاں ولادت ہوئی ہے تو بچہ پیدا ہوتے ہی گھس جاتے، دیکھتے بیٹا ہے، ماں باپ کے سامنے اس کو مار دیتے۔ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ، اور تمہاری عورتوں کو زندہ چھوڑ دیتے تھے، بچیوں کو سمجھتے بیٹی نہیں ہے وہ عورت ہے تمہارے لیے مستقبل کی، اور یہ سوچ کر کے ان کو زندہ رہنے دیتے۔ وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ، اور اس میں تمہارے رب کی طرف سے بہت بڑی آزمائش تھی، بڑی سخت آزمائش تھی، اللہ نے اس سے بھی تم کو نجات دلائی۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، اور یاد کرو وہ وقت بھی جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو پھاڑ دیا۔ جب موسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کے پاس آئے اور فرعونیوں سے نجات دلانے کے لیے ان کو لے کر روانہ ہوئے تو راتوں رات اللہ کا حکم تھا کہ اے موسیٰ رات کے پہر خاموشی سے بنی اسرائیل کو لے کر نکل پڑے۔ کہتے ہیں صبح ہونے تک فرعونیوں کو پتہ چلا تو اس نے بھی جو ہے نا تعاقب کیا، آگے پانی اور پیچھے فرعون کا لشکر۔ بنی اسرائیل بڑی ناشکری تھی، کہنے لگے موسیٰ غلامی تھی لیکن جیتے تو تھے، یہاں تو بے موت مارے جائیں گے یا پانی میں ڈوب کر مریں گے، کہاں لے کر آئے ہو؟ تو موسیٰ علیہ السلام فرماتے ہیں کلا ان معی ربی سیہدین، ایسا نہیں ہے، میرے ساتھ میرا رب ہے، میری رہنمائی فرمائے گا۔ تو پھر اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ اپنی لاٹھی مارو پانی پر۔ وَإِذْ فَرَقْنَا بِكُمُ الْبَحْرَ، تو یاد کرو جب ہم نے تمہارے لیے دریا کو چیر دیا، پھاڑ دیا، اس کے 12 راستے بنا دیے، پانی پہاڑ کے تودوں کی طرح سے کھڑا ہو گیا، بیچ بیچ میں بالکل خشک راستے۔ فَأَنْجَيْنَاكُمْ، تو ہم نے تم کو نجات دی، وَأَغْرَقْنَا آلَ فِرْعَوْنَ وَأَنْتُمْ تَنْظُرُونَ، اور تمہارے دیکھتے ہوئے، تم دیکھ رہے تھے کہ جب تم پار اتر گئے اور فرعونی بیچ میں دریا کے بیچ میں تھے، ہم نے ان سب کو غرق کر دیا۔ انہیں یقین نہیں آ رہا تھا کہ اتنا ظالم و جابر سرکش فرعون اور اس کا پورا لشکر ڈوب کر مر جائے گا۔ تو ہم نے تمہاری آنکھوں کے سامنے دشمن کو ڈبو دیا، غرق کر دیا، ہلاک کر دیا۔ کتنا بڑا احسان ہے اللہ کا، کیسی کیسی نعمتیں ہیں۔ وَإِذْ وَعَدْنَا مُوسَىٰ 40 لَيْلَةً، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے وعدہ لیا تھا 40 راتوں کا۔ پہلے 30 راتوں کا کہتے ہیں عبادت کا حکم تھا کہ عبادت کریں، پھر طور پہاڑ پر آئیں تورات اور تختیاں دینے کے لیے، اللہ کے احکامات دینے کے لیے۔ تو جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنے قوم کے منتخب 70 افراد بھی اپنے ساتھ لے لیے اور ایک جگہ جا کر رک گئے۔ پھر وہاں سے جب آگے بڑھنا تھا تو قوم سے خود آگے تیزی سے جانے لگے۔ اللہ نے فرمایا کہ موسیٰ تم جلدی کیوں آئے؟ کہنے لگے یا اللہ تیری ملاقات کے لیے، اور قوم پیچھے آ رہی ہے۔ اللہ نے فرمایا 10 دن اور عبادت کرو۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ آج ہر عمل کے لیے 40 لوگ چلا کرتے نا اور کہتے ہیں دیکھو قرآن سے ثابت ہے، تو یہ ہماری شریعت نہیں ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کی شریعت میں اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو 40 دن عبادت کا حکم دیا تھا، پھر اللہ نے ان کو کتاب عطا کی۔ ہماری شریعت میں اللہ نے 30 دن کے روزے رکھے ہیں ماہ رمضان کے، 40 دن کے نہیں ہیں۔ 29 یا 30 ایک مہینے کے روزے فرض ہیں، باقی نفل روزے جتنے چاہے رکھیں۔ تو قرآن مجید سے کسی بھی عدد کو دیکھ کر کے اسے ہر جگہ نافذ کرنا اور سمجھنا یہ دین میں اضافہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر یہ آیت اور یہ قرآن نازل ہوا، آپ نے نہیں بتایا کہ لہٰذا جب تم کہیں کسی کام کے لیے نکلو تو 40 دن تک تبلیغ کے لیے نکلو، یہ جو ہے نا بڑا ثواب ہے کیونکہ 40 کا ذکر قرآن میں آ گیا، ایسی بات نہیں ہے۔ اس طرح سے
اپنے آپ کو دین کے معاملے میں بیجا مداخلت کرنے والا نہ بنائیں۔ تو اللہ نے فرمایا کہ یاد کرو وہ وقت کہ جب ہم نے موسیٰ علیہ السلام سے 40 راتوں کا وعدہ لیا، ثم اتخذتم العجل من بعدہ، پھر تم نے بچھڑے کو معبود بنا لیا ان کے بعد، موسیٰ علیہ السلام کی غیر موجودگی میں۔ ان 40 دنوں میں قوم نے بچھڑے کو معبود بنا کر اس کی پوجا شروع کر دی۔ وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ، اس وقت تم ظالم تھے، ظلم کر بیٹھے اپنے نفسوں پر، اللہ کو چھوڑ کر کہنے لگے کہ موسیٰ علیہ السلام تو بھول گئے، طور پہاڑ پہ گئے اللہ سے ملنے، اللہ تو یہاں ہے، یہ ہمارا معبود ہے، اور اس کی عبادت کرنے لگے۔ ثم عفونا عنکم، پھر ہم نے تم کو معاف کر دیا، من بعد ذالک، اس کے بعد، لعلکم تشکرون، تاکہ تم شکر بجا لاؤ۔ یعنی اللہ نے معاف کس طرح سے کیا کہ دنیاوی ایک سزا رکھی، اور اس سزا کا آگے ذکر ہے۔ وَإِذْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَالْفُرْقَانَ، اور یاد کرو جب ہم نے عطا کی موسیٰ کو کتاب اور حق و باطل میں فرق کرنے والی شے، یعنی معجزات، یا قرآن جس طریقے سے فرقان ہے، ایسی تورات بھی جو موسیٰ علیہ السلام کو دی تھی، وہ حق کو واضح کرنے اور باطل کو بالکل کھول کھول کر بیان کرنے والی تھی، فرقان ہے۔ لعلکم تہتدون، تاکہ تم ہدایت یافتہ بنو، تاکہ تم ہدایت پر آ جاؤ، راہ راست کو اختیار کر لو۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ، اور وہ وقت بھی یاد کرو جب کہا جناب موسیٰ علیہ السلام نے اپنی قوم سے، یا قومی، اے میری قوم۔ جب طور پہاڑ سے موسیٰ علیہ السلام لوٹ کر کے آئے تو اللہ نے پہلے سے اطلاع دے دی کہ اے موسیٰ، تمہاری غیر موجودگی میں بنی اسرائیل نے ایک بچھڑا بنا کر اس کی عبادت شروع کر دی۔ موسیٰ علیہ السلام کو غصہ تو آیا، لیکن اتنا غصہ نہیں آیا جتنا بنی اسرائیل کو بچھڑے کے آگے سجدہ کرتے ہوئے دیکھ کر غصہ آیا۔ اسی لیے کہتے ہیں سنی ہوئی باتوں میں وہ تاثیر اتنی نہیں ہوتی جتنی آنکھوں سے دیکھی ہوئی میں ہوتی، حالانکہ اطلاع دینے والا تو اللہ تعالیٰ ہے۔ موسیٰ علیہ السلام کو کوئی شک نہیں تھا، لیکن پھر بھی جو کیفیت، جو جذباتیت ہوتی ہے نا، تو موسیٰ علیہ السلام جب اپنی آنکھوں سے دیکھا لوگوں کو کہ بچھڑے کے آگے سجدہ کر رہے ہیں، اس کی عبادت کر رہے ہیں، تو تختیاں اٹھا کر زمین پر پھینک دی، اور موسیٰ علیہ السلام غصے سے اپنے بھائی کو پکڑ کے جھنجھوڑنے لگے کہ یہ تم نے روکا نہیں ان کو۔ تو فرمایا موسیٰ علیہ السلام نے اس موقع پر کہ یا قوم، اے میری قوم، انکم ظلمتم انفسکم باتخاذکم العجل، تم نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا ہے بچھڑے کو معبود بنا کر، تم نے انتہا درجے کی برائی کی ہے، یہ اللہ کو چھوڑ کر بچھڑے کو پوجنے لگے۔ اب اللہ کی طرف سے تمہیں سزا دی گئی ہے، فتوبوا الی بارئکم، تو اپنے پیدا کرنے والے کی طرف رجوع کرو، توبہ کرو، اور اس تمہاری توبہ کی قبولیت کی نشانی اور شرط یہ ہے کہ فَاقْتُلُوا أَنفُسَكُمْ، تم اپنے آپ کو قتل کرو، ہلاک کرو۔ کس طریقے سے قتل کرو؟ کہتے ہیں موسیٰ علیہ السلام نے جب اللہ تعالیٰ سے بنی اسرائیل کے لیے دعا کی تو اللہ نے حکم دیا کہ اے موسیٰ، ان سے کہو کہ اپنے آپ کو قتل کریں۔ چنانچہ وہ لوگ جنہوں نے بچھڑے کو پوجا تھا وہ کھڑے ہو گئے، اور جنہوں نے ان کو روکا تھا اور بچھڑے کی عبادت نہیں کی تھی انہوں نے تلواریں لی اور ان کو مارتے رہے، ہزاروں لوگ مر گئے۔ پھر اللہ نے فرمایا کہ بس اب توبہ قبول ہو گئی۔ اور بعض کہتے ہیں کہ انہی لوگوں کو آپس میں تلوار دے کر ایک جگہ جو ہے نا بھڑا دیا گیا، مارو ایک دوسرے کو۔ تو یہ سزا تھی ہماری شریعت میں، اللہ نے بڑی آسانی کر دی۔ اللہ نے مشرکین